اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ایسے کاموں سے نہیں بچائیں گے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ بہت اچھی بات ہے آپ زمین جائیداد خریدے بنائیں، بہت اچھی بات ہے، حلال طریقے سے خوب پیسہ کمائیں، لیکن یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ کے بچوں کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ان کے کام آنے والی، آپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے کام آئے گی، تو آپ کی نیکی کام آئے گی، آپ کا عمل کام آئے گا، آپ کا تقوی کام آئے گا۔ اور میں اس کا پروف آپ کو دے سکتا ہوں۔ پروف دوں آپ کو؟ ایک پروف قرآن سے دیتا ہوں، اور ایک پروف میں نے سچا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ پروف بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں، دونوں بھوکے پیاسے لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ دونوں جب بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے مہمان نواز ہیں، میں تعریف کرتا ہوں۔ بنارس میں اور آس پاس کے علاقوں میں جب جاتا ہوں میں کہتا ہوں صاحب بنگال میں اور جھارکھنڈ میں میں تقریر کرنے جاتا ہوں، ہمارے بنارس میں مہمان آئے گا دسترخوان پہ کھانا رکھ دیں گے، مہمان ٹھیک ہے اپنے حساب سے جتنا نکالنا ہے نکالے گا، لیکن یہاں تو اس کو مہمان نوازی کے خلاف مانا جاتا ہے۔ یہاں تو مہمان کے پلیٹ میں خود کھانا ڈالا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کہیں بڑا نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے، کبھی کبھی مہمان بیچارہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، آپ اس کی پلیٹ میں زیادہ کھانا نکال دیتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، کلچر ہے۔ انڈیا میں ہر جگہ کا، ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک کلچر ہے۔ میرا ایک پروگرام ہوا جے پور میں، جمعہ کا دن تھا، جمعہ میں نے پڑھایا، جمعہ کے بعد گوشت آیا، روٹی آئی، گوشت بھی کھا لیا میں نے، روٹی بھی کھا لی۔ اب میں چاول کے انتظار میں بیٹھا ہوں، لوگ پانی لے کے آگے، مولوی صاحب ہاتھ دھو لیجیے۔ میں نے کہا بھائی چاول کہاں ہے؟ بولے چاول تو نہیں ہے، چاول نہیں چلتا ہمارے یہاں۔ میں نے کہا چاول کے بغیر میرا کھانا نہیں چلتا۔ کلچر ہے، کہیں کھانے کے پہلے میٹھا آ جاتا ہے، کہیں میٹھے کے پہلے کھانا آ جاتا ہے، دونوں چلتا ہے۔ لیکن مہمان نوازی یہ اسلام کا کلچر ہے۔ جس گاؤں کے اندر گھر میں مہمان آنے پر گھر کی عورتوں کی پیشانی پر بل پڑ جائے، ان کے ایمان میں کمی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اگر اللہ کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو اپنے مہمان کی عزت کرو۔ مہمان آپ کے گھر کا کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ ماجد دیوبندی کا شعر ہے نا، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ مہمان آپ کے گھر میں برکت لے کے آتا ہے۔ اور جس علاقے میں، جس گاؤں میں لوگوں کے مکان بڑے بڑے ہوں، لوگوں کے پاس زمین جائیداد بڑی بڑی ہو، لیکن دل اتنا چھوٹا ہو کہ مہمان کی مہمان نوازی نہ کرتے ہو، تو یاد رکھیے یہ بخیلی اور کنجوسی ہے میرے پیارے ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں اس بستی میں پہنچے اور دونوں نے کھانا مانگا۔ قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے، گاؤں والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، کہا نہیں ہمارے پاس، ہم کھانا نہیں کھلائیں گے، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ ارے نبی کا اخلاق تو یہ ہے، صحابہ کا اخلاق تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو تو کھلا دیجیے۔ نبی نے کہا کہ کوئی صحابی ہے میرا جو اس مہمان کو کھانا کھلا دے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے مہمان کو میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، میں کھانا کھلاؤں گا۔ گھر پوچھنے نہیں گئے بیوی سے کہ روٹی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے، سالن بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، کہا یا رسول اللہ آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ گھر آئے،
بیوی سے کہا ایک مہمان کو لے کے آیا. ہمارے اور آپ کے گھر کی بیوی ہوتی تو کہتی یہ کون سی بات ہوئی, آپ نے پوچھا نہیں, کھانا بنا ہے, بچا ہے, نہیں بچا ہے, آپ مہمان کو لے کے چلے آئے. مگر وہ صحابہ کے دور کی عورتیں تھیں, وہ صحابہ کے دور کی عورتیں تھیں, ایمان والی عورتیں تھیں, تقوی والی عورتیں تھیں. کہا مہمان آیا ہے بڑی اچھی بات ہے, مگر گھر میں کھانا نہیں ہے, تھوڑا سا کھانا ہے, بچوں کے بھر کا ہے, ہمارے بھر کا تو کھانا بھی نہیں. کہا ایک کام کرو, بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو, جہاں تک ہمارا تمہارا معاملہ ہے ہم مہمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں, خود بھوکے رہ جائیں گے. جب مہمان کو میں لے کر کے آؤں گا اور کھانے کا ٹائم آئے گا, میرے سامنے بھی برتن رکھ دینا, مہمان کے سامنے بھی برتن رکھ دینا, اور کھانے کا ٹائم آئے گا تو چراغ کی بتی بجھا دینا. مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا, میں صبر کر لوں گا, تم صبر کر لینا. نبی کا مہمان ہمارا مہمان بنا ہے, یہ موقع ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کی بیوی نے خود بھوکے رہ کر اور بچوں کو بھوکا رکھ کر کے اپنے مہمان کو کھانا کھلایا. اور اگلے دن جب صبح کو حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی نے ان کو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اے ابو طلحہ, تمہاری بیوی کا اور تمہارا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل کر دی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے نبی کے انصاری صحابہ, میرے نبی کے مدینہ کے انصار صحابہ تو اتنے دل والے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسروں کے کام آتے ہیں, اپنا حق قربان کر کے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. تو یہ اخلاق ہے میرے نبی کا اور نبی کے صحابہ کا. ان لوگوں نے کھانا کھلانے سے حضرت موسیٰ کو انکار کر دیا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر بیچارے بھوکے پیاسے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ دیوار ٹیڑھی ہے اور گرنے والی ہے. حضرت خضر کھڑے ہوئے اور قرآن کہتا ہے فَأَقَامَهُ, انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. پتہ یہ چلا کہ حضرت خضر کے اندر جسمانی طاقت بھی تھی. معاف کرنا میرے نوجوان بھائیوں, نبیوں کی سنت یہ ہے کہ آپ کا جسم بھی مضبوط ہو, اور جسم مضبوط اس کا ہوگا جو گٹکھا کھائے گا, اور جو شراب اور نشے کا عادی ہوگا اس کا جسم مضبوط نہیں ہوگا. جو طاقت کی چیزیں کھائے گا اور جو غذا کھائے گا اس کا جسم مضبوط ہوگا. یہ گٹکھا کھانے والے اور یہ نشہ کرنے والے, ان کے جسم کے اندر کیا طاقت ہے, کوئی ایک پھائٹ مار دے تو وہیں زمین پر بیٹھ جائے گا. یہ اللہ ہمارے نوجوانوں پر رحم فرمائے. ارے تھوڑا جم وم جایا کرو, تھوڑا باڈی کو مضبوط کرو, تھوڑا موسیٰ علیہ السلام کی جیسی باڈی بناؤ. موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایک مکہ مارا, وہ وہیں مر گیا. اتنا طاقتور مکہ تھا حضرت موسیٰ. ہمارے نوجوانوں کو نبیوں کے طریقے پر اپنے فزیکل ٹریننگ اور اپنے بدن کی کثرت پر بھی دھیان دینا چاہیے. اب عبد الغفار صاحب کو چھوڑ دیجئے, وہ تو بیچارے تقریر کرتے رہتے, سفر کرتے رہتے, وہ کبھی موٹے نہیں ہو سکتے انشاءاللہ. میرا مسئلہ چھوڑ دیجئے, لیکن آپ اپنی فکر کیجئے. یہ جو نشے وشے کر رہے ہیں, جو گٹکھا کھا رہے ہیں اور دنیا بھر کی 3-5 چیزیں کھا رہے ہیں, یہ آپ اپنے جسم کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں میرے بھائی, اپنے جسم کو برباد کر رہے ہیں آپ. حضرت خضر نے دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, کہا کہ اے خضر آپ کو کیا ضرورت تھی ان کی دیوار کو سیدھا کرنے کی, جب یہ ٹیڑھے لوگ ہیں تو ان کی دیوار کو سیدھا کرنے کی کیا ضرورت تھی, آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا. ہم بھوکے پیاسے اللہ کے نیک بندے ہیں, ہم کو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی. تو حضرت خضر نے کیا جواب دیا, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کہ اے موسیٰ, وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار ہے, اور ان کے باپ نے مرنے کے پہلے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا. اگر دیوار گر جاتی, خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے پورا خزانہ لوٹ کے چلے جاتے. گاؤں والے تو تھے ہی بخیل اور کنجوس. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا.
اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر لوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، جب وہ سمجھدار ہو جائیں، تب اپنے باپ کا خزانہ وہ حاصل کر لیں۔ اگر آج وہ دیوار گر جاتی تو بچوں کے باپ کا خزانہ لوٹ لیا جاتا۔ اور اللہ نے یہ احسان کیوں کیا؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک تھا۔ باپ اگر نیک ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے خزانے کو اللہ تعالیٰ بچائے گا، اس کی زمین جائیداد کو بچائے گا۔ اور جس باپ نے حرام اور ناجائز طریقے سے پیسے کما کے بچوں کے لیے پراپرٹی بنائی ہے، معاف کیجئے، وہ اپنے بچوں کا بھوشیہ بنا نہیں رہا ہے، وہ اپنے بچوں کا بھوشیہ بگاڑ رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو برباد کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز میں اسی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور جب اس واقعے کو انہوں نے پڑھا، جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ انہوں نے پڑھا، اسی آیت کو بار بار دہرانے لگے اور رونے لگے۔ ان کا معصوم بچہ ان کے پاس سو رہا تھا۔ جب تہجد کا سلام پھیرا تو اپنے بچے کی طرف دیکھ کر کے فرمایا من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے، تیرا باپ آج رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے۔ اے میرے بچے، تیرا باپ تیرے لیے یہ سارا کام کرا ہے تاکہ کل تیرا بھوشیہ سرکشت ہو جائے، تیرا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرا باپ تیرے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ 2017 میں سعودی عرب گیا، پہلی مرتبہ۔ اللہ ہم سب کو زندگی میں کم سے کم ایک بار ان دونوں مقدس شہروں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، مکہ اور مدینہ۔ پہلی مرتبہ گیا میں، بڑا اچھا لگا۔ ظاہر ہے مسلمان ہر مومن کے دل کی تمنا ہوتی ہے۔ مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے تھوڑی دور پر ایک ریسٹورنٹ کہہ لیجئے، ایک دکان کہہ لیجئے، اس کا نام ہے البیت۔ وہاں پر مرغا ملتا ہے، چکن، اس کو مسالہ وسالہ لگا کر کے، فرائی کر کے، بھون کر کے، اس کو عربی میں وہاں بولتے ہیں بروست، تو بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے۔ اس کو اگر ایک مرغا آپ نے پورا کھا لیا تو ایک دم سمجھیے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کو اور کولڈ ڈرنک کو لوگ اس کو کھا کے کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں، وہاں کا ایک بہترین کھانا مانا جاتا ہے۔ آپ کبھی حج کرنے، عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ وہاں مل جائے گا۔ تو مجھے وہاں کے بھائیوں نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ جو دکان ہے البیک، یہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے یہاں کسٹمر نہ ہو۔ اللہ نے بڑی برکت دی ہے ان کی تجارت میں، ان کے بزنس میں۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ البیک کمپنی کی شروعات جب ہوئی تھی تو ریاض، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض سے شروعات ہوئی تھی، اور اس کے مالک نے یہ طے کیا تھا کہ میں جب ایک بروست بیچوں گا، ایک بروست کی جو بھی قیمت ہوگی میں اس میں سے 1 ریال اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ اگر مان لو میرے اس ایک چکن کی قیمت 10 ریال ہے، میں اس میں سے 1 ریال اللہ کو دے دوں گا، اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک انسان کے کام میں بڑی برکت دی، بہت برکت ہوئی۔ وہ 1 ریال اپنے ہر چکن پیس میں، اپنے ہر بروست میں 1 ریال اللہ کی راہ میں دیتا تھا، بہت برکت ہوئی۔ پھر اس کی موت کا ٹائم آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ جس یتیم خانے میں، جس مسجد میں، جس مدرسے میں وہ پیسہ دیا کرتا تھا، اس مدرسے کے، اس یتیم خانے کے ذمہ دار اس کے بچوں کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا باپ اپنی دکان کی سیلنگ میں ہر مال کے پیچھے، ہر بروس کے پیچھے 1 ریال ہمیں دیا کرتا تھا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اب تو آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، کیا آپ اپنے باپ کے اس طریقے پر چلتے رہیں گے یا آپ اس کو بند کر دیں گے؟ آپ یہ 1 ریال دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بچوں نے کہا ہمارا باپ کتنا دیتا تھا؟ کہا 1 ریال دیتا تھا۔ بچوں نے کہا ہم 2 ریال دیں گے۔ جاؤ آج کے بعد ہم ہر چکن جب ہم بیچیں گے اس میں سے جو بھی انکم ہوگی ہم 2 ریال دیں گے آپ کو۔ اور اس کے بعد اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ کمپنی جو ریاض سے شروع ہوئی تھی آج سعودی عرب کے تقریباً تمام شہروں میں بلکہ پوری دنیا میں البیک کا جال پھیل گیا۔ اللہ حلال کے اندر میرے پیارے ساتھیوں اتنی برکت دیتا ہے، آپ حرام کے ذریعے اپنے بچوں کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے۔
سود اور بیاج کے ذریعے پیسہ کما کر کے آپ اپنے بچوں کا کوئی بھوشیہ نہیں بنا رہے، آپ بگاڑ رہے اپنے بچوں کا بھوشیہ۔ بچوں کا بھوشیہ بنانا ہے تو اپنے آپ کو ہم نیک بنائیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ کو شکایت ہے آپ کے گھر کی بچیاں آپ کی بات نہیں مانتی، آپ کو شکایت ہے آپ کے گھر کی لڑکیاں بے پردہ نکل رہی ہیں۔ یاد رکھو، جب تک آپ اپنے آپ کو دیندار نہیں بنائیں گے، آپ جب تک دیندار نہیں بنیں گے، آپ کے بچے دیندار نہیں بنیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ایسے کاموں سے نہیں بچائیں گے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں میرے بھائیوں؟